جنت سے دینے کا وعدہ فرمایا اور جہنم سے نجات دینے کا وعدہ بھی فرمایا. دنیا میں کامیابی اور کامرانی سرخروئی. تو آج بھی مالک الملک نے اسی ایک مسئلے پر فرمایا اور اسی ایک مسئلے کو مختلف انداز سے رب العالمین نے اپنے بندے کو سمجھانے کے لیے شروع فرمایا. قرآن حکیم کے اندر دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. اے میرے ایماندار بندے، میری زمین فراخ ہے، اگر بالفرض کسی حصہ زمین پر رہ کر تم میری خالص عبادت نہ کر سکو تو اس حصہ کو چھوڑ دو. آپ کے ذمہ ایک ہی فریضہ ہے کہ آپ ہر قیمت پر سے خالص میری بندگی کریں. میری کسی عبادت میں جو میری ذات کے ساتھ مخصوص ہے اس کے اندر کسی نبی ولی شہید یا فرشتہ انسان یا حیوان غرض کسی فرد مخلوق کو شریک نہ کرے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو بڑے اچھے انداز سے اور مفصل بیان سے قوم کے سامنے رکھا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. کیا میرے قومی بھائیوں، صرف اپنے مالک الملک پالنے والے رب العالمین کو اپنا معبود کمزور اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں. قرآن حکیم گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اس مسئلے کو تسلیم کیا، مالک الملک نے ان لوگوں کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی رب العالمین نے ان کی سرخروئی اور کامرانی سے بنا. لیکن بدقسمتی کہیے کہ انسان نے جن لوگوں کے اوپر اعتماد کھایا اور جن کے ساتھ ان لوگوں نے عوام میں عقیدت وابستہ کی کہ یہ لوگ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، یہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کا راستہ دیتے ہیں. اور ان لوگوں نے بھی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہی کہا کہ ہم آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. لیکن سیدھا راستہ تو یہ تھا جس کا اللہ رب العزت نے خود فیصلہ فرمایا وقضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ. لیکن ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پیشوا کراتے رہے، انہوں نے اس راستے کے علاوہ صرف اور کفر والا راستہ دکھایا اور قوم کے سامنے یہ کہا لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق. تو دیکھنا یہ پیغمبر نوح علیہ السلام الہ واحد کی بھی دعوت دے رہا ہے. یہ جگہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. کسی کے اندر صفات الوہیت ایک یا کم و بیش زیادہ کسی کے اندر نہیں ہے. تو ایک اللہ کی ذات ہے جس کے اندر تمام صفات الوہیہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی ایسی ہستی نہیں جو الہ بنے اور الہ بننے کے قابل ہو یا الہ کہلانے کے جس کی عبادت کی جائے. اس کے جواب میں اس وقت کے قوم کے لیڈروں نے یہی کہا کہ نہیں، اس کا تو عقیدہ ایمان یہ ہے کہ ایک اللہ الہ ہے، لیکن ہم آپ کو اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس بات پر پابند کرتے ہیں کہ لا تذرن آلہہ، کہ تم ایک الہ نہیں بلکہ کثیر آلہہ کے تابعدار بن کے رہو، ان کو مت کرو.
ان کی خدائیوں کے جھنڈے بلند کرو اور تقریروں اور تعریفوں سے ان کے اندر ربوبیت کے صفات اور الوہیت کے صفات تو ان کے سامنے ثابت کر کے دکھاؤ کہ دیکھو یہ داتا ہے، یہ غوث ہے، یہ مستقل ہے، یہ عالم الغیب، یہ متصرف ہے، یہ مدبر عالم ہے، یہ مختار کل ہے، یہ سب کو دینے والے ہیں، یہ سارا نظم و نسق زمین و آسمان کا ان لوگوں نے سنبھال لیا ہے، مالک الملک تو الیاذ باللہ الیاذ باللہ ایک فاضل اور ایک بھی معطل کی طرح ہو گئے۔ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنا ہے تو آئیے ان آلیہ کی پرست کیجیے اور ان کے پابند ہو جائیے، ان کے اوپر مضبوط ہو جائیے۔ تو قوم کو جب قوم کے لیڈر نے یہ دن بتلایا تو عام عقیدت مندی کے اندر اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ ان کے دماغ میں یہ فیصلہ دیا کہ پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ دو لیکن یہ اپنے لیڈر کی دعوت کو مت۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب پیغمبر آتا ہے تو ان کے سامنے جس کے اندر لالچ نہیں ہے، تما نہیں ہے، جس کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہے، جس کی صورت پاک ہے، جس کا ہر کردار اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہے، جس کے اندر علم ہے، صبر ہے، حوصلہ ہے، ہمدردی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ یہ میری بولی ان کو اپنے راستے پہ واپس آ جائے اور یہ جہنم کا راستہ جو اختیار کر چکی ہے اس کو یہ چھوڑ کر جنت کا راستہ اختیار کرے، تو ہمدردی کے ساتھ جو پیغمبر دعوت دیتا ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، تو میرے قومی بھائیوں ایک مالک الملک کی ذات ہے جو مختار کل بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے، مفتی کے ساتھ حاجت روا ہے، مدبر عالم ہے، یہ سارے صفات اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ متصف ہیں۔ ان صفات میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ بھی دوسری کی ایسی متصف ہے تو پیغمبر کی بات کو قوم نہیں مانتی، لیکن اپنے لیڈر مولوی اور جدی نشین پیر صاحب یہ 5 ٹن سے 5 ٹن کی گدی پر بیٹھنے والا جدی نشین جب یہ کہتا ہے کہ لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا، تو قوم اس کے اوپر کافر ہو جائے۔ تو آپ اس کو بدقسمتی کہہ لیجیے کہ یہ قوم کی کتنی بدقسمتی ہے کہ پیغمبر کے مقابلہ میں ایک مولوی، ایک لیڈر، ایک جدی نشین، ایک ادنا انسان جو گمراہی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی بغاوت کی طرف قوم کو لے جا رہا ہے، جہنم کے داخلے کی دعوت دیتا ہے، جنت سے محروم ہونے کی دعوت دیتا ہے، دونوں جہاں کی تباہی اور بربادی کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کی دعوت کو تو لبیک کہہ کر قبول کرتی ہے، لیکن پیغمبر کے دونوں جہاں کی کامیابی کامرانی تو خبریں سناتا ہے، انی لکم نذیر امین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، امان کر دوں، جو پیغام مجھے رب العالمین کی طرف سے ملا ہے میں دعائی نہیں ہوا آپ تک، تو کون پیغمبر کی بات کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ، ایک طرف پیغمبر ہے، ایک طرف قوم کا لیڈر، قوم کا اپنی امام مولوی اور جدی نشین، دولت مند صاحب اقتدار، دوسری طرف دیکھیے ایک طرف رب العالمین کی کلام ہے جو پیغمبر پیش کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ان کے ادنا لیڈر کی کلام ہے جو اس کے پیغمبر اللہ رب العزت کی کلام کے مقابلے میں وہ اپنی کلام کو پیش کرتے ہیں۔ اب قوم نے کیا فیصلہ کیا کہ اللہ رب العزت کی کلام اس قابل نہیں کہ اس کو قبول کیا جائے، البتہ ہاں ایک لیڈر کی کلام اس قابل ہے کہ اس کے اوپر ایک جانی لاکھوں جانے قربان ہو جائیں تب بھی اس کلام کو قبول کریں۔ پیغمبر کے مقابلے میں لیڈر کو منظور کر لیا اور پیغمبر کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی دعوت کے مقابلے لیڈر کی دعوت کو پسند کیا اور پیغمبر کی دعوت کو رد کر دیا۔ آخرکار قرآن حکیم نے یہ بھی پیش کیا کہ اس وقت اور
عرب کے لوگ یہ کہہ رہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. کیا ہے ہمارے اللہ؟ یہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی ہمیں دعوت دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ ہی داتا ہے، دستگیر ہے، دل بخش ہے، اس کو سکھا ہے آگے بڑھا ہے. ویسے یہ تمام صفات کسی کے ساتھ ہے. رب العالمین کے مقابلے میں کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے کسی کے ساتھ. سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے. تو قوم کیا جواب دیتی ہے؟ قوم کے یہ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک اگر یہی دین جو یہ پیغمبر پیش کر رہا ہے مالک من الہ غیر، ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو یہ ہمیں سننا پڑتا ہے. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہ آپ کی طرف سے اگر آیا ہے، آپ نے اس کو بھیجا ہے اور یہی دین حق ہے، تو ہم تو اس کو قبول کرنے سے رہے. تو اس کا نتیجہ تو صاف ہے کہ جو رب العالمین جو تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے حق کو جو ٹھکراتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، تو اس کے لیے تو عذاب ہی عذاب. لیکن اپنی ہی سے کہتے ہیں کہ فامطر علینا حجارۃ من السماء، کیا ہمارے رب العالمین ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کا عذاب نازل کر دے کہ برسا کر ہمیں تباہ و برباد کر. یہ تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے مولوی اور پوری جدی مسلم کے مقابلہ میں، اس لیڈر کے مقابلہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. یہ شیخ التورات اور یہ شیخ الانجیل، یہ حافظ التورات اور حافظ الانجیل کی بات کو تو برچسپ تسلیم کریں گے، اس کے اوپر ایک جان نہیں لاکھ جان قربان کر دیں گے. لیکن مالک الملک تیری طرف سے آئی ہوئی کتاب قرآن حکیم کی بات کو نہیں تسلیم کریں گے. ان سے بنائے ہوئے دین کو تو مان لیں گے، لیکن تیرے بھیجے ہوئے دین شریعت دین اسلام کو تسلیم نہیں کریں گے. یہی جو نور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بات کی تھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتی ہوئے کہتی ہے کہ ہمیں یہ حق نہیں پسند، ہم اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی بھی غوث ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی غوث ہوئی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام داتا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ مشکل کشا ہوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نجات دینے والے، اور مریم صدیقہ یہ تکلیفیں دور کرنے والی اور حاجت برانی کرنے والی، یہ بھی ہو جائے اور مالک الملک بھی مصیبتیں دور کرنے والا ہو جائے. جیسے اللہ کے نذرانے پیش کیے جائیں ویسے ان کے نام کے بھی نذرانے پیش کیے جائیں. جیسے رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے تو ان کے سامنے، ان کی مصروں کے سامنے، ان کے قبروں کے سامنے نہیں جا سکے گا. تو یہ بھی ہمیں تو پسند ہے. تو یہ قوم کی بدقسمتی کہ قوم کے علماء نے جس چیز کو کہہ دیا کہ یہ مذہب ہے، قوم نے اسے کہا کہ یہ ہے. قوم کے علماء سیدھے جس چیز کو کہہ دیا کہ اس کا نام دین ہے، اس کا نام اسلام ہے، قوم نے بغیر سوچے سمجھے اس کو تسلیم کر دیا کہ واقعی یہ دین اسلام ہے. اگر کہ قرآن حکیم یہ دین اسلام کی اپنی تسلیم پیش کرنے والا ہے، وہ اس کے خلاف قرآن حکیم آیات سے پیش کرتا رہا، لیکن کوئی اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار. یہی وجہ ہے کہ آج قوم کے شریعت خود کے اندر مبتلا ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے شریعت بھی خود کے اندر مبتلا ہو گئی. اور آخرکار قرآن حکیم نے جو بیان کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ بس اب حجت پوری ہوگی، بس میں کوئی کرلا گرنا دبا کہ ہمارا کشتی تیار کرو ہمارے حکم اور ہمارے فیصلے کے مطابق. اور کشتی تیار کرو، اب کشتی تیار ہو گئی سکوت سے. ایماندار لوگ جو ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، مالک الملک نے ہم اس کو بچا لیا.
اور بتایا پورے ملک رہنے والے انسانوں کو سفید روس وہ سب شکل بزرگوں کو جو قوم کے بزرگ ہوا کرتے اور تو معصوم بچوں کو مالک الملک نے موافقت نہیں کیا اور جب عذاب آیا تو تمام کو طرح برباد کر دیا. یہ حال آج اس قوم کا ہے. میرے بھائی یہ گروہ کا مول نیوز کرتا دیتا ہے کہ یہ دین ہے. یہ قوم کا نوجوان جو گریجویٹ یہ پلاسٹر یہ پروفیسر یہ بے کلاس صاحبان اور یہ جسٹس یہ بڑی بڑی تعلیمی ڈگریاں حاصل کرنے والے یہ کہتے بالکل نہیں. حضرت صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ دین ہے تو بالکل یہ دین ہے. اب ہمیں اس کے علاوہ قرآن حکیم اور آدمی سے سیاح کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں اس اللہ میں تو میرا جو نبی کا جلوس نکلتا ہے اور پھر سب تھوڑا پا اس میں ہم ظاہر نہیں ہوتے اس میں جو آج کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ علماء اس کی قیادت کرتے ہیں. اس کی اس میں صحیح کرتے اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کو دین اصلی دین سمجھا گیا ہے اور جو اس کی تردید کرے اس کو غلط قرار دے اس کو بے دین کہا جاتا ہے. اس کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے. اس کو رسول کا منکر کہا جاتا ہے. اس کو قرآن رسول کا منکر کہا جاتا ہے. اس کو رب العالمین کی ذات کا منکر کہا جاتا ہے. اس کو دین اسلام کا منکر کہا جاتا ہے. کیوں اب اصطلاح ہے عوام اور خواص کی اصطلاح میں دین اس کا نام بن گیا ہے کہ کسی جماعت کسی گروہ کا لیڈر اس پر جس چیز کو دین پہلے بس وہ دین ہے. قرآن حکیم کی ایک اپنی 50 آیات اگر اس کے خلاف بیان دے دیں تب بھی کوئی پروانی دین وہی ہوگا جو علامہ کھا دے. ہم میلاد النبی کو علماء نے کہہ دیا کہ یہ دین ہے اس کے اندر شامل ہونے میں اتنا ثواب ملتا ہے تو اب کون چیز سے قرآن حکیم سے اور آدمی سے سیاح سے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محدثین سے تابعین سے کون سی. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ محرم کا 10 دن کا عشرہ جو گزرا ہے آپ کے سامنے وہ بھی ایک دن ہے. اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہر آئے دن میں کبھی حضرت صاحب کا عرصہ ہے کبھی اس حضرت صاحب کا عرصہ ہے. کبھی ملتان والے حضرت صاحب کا تو کبھی لاہور والے حضرت صاحب کا کبھی احمدآباد کے حضرت صاحب کا عرصہ کبھی مانسیرا کے حضرت صاحب کا اور اس عرص کو دین بنایا گیا. ملی اس کے کہا کہ یہ دین ہے. دوسرا کیوں کیسے سے علماء سے یہ فتویٰ ہمارے علماء نے کہہ دیا ہے کہ یہ دین ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سے فرماتے رہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا انبیاء من دون کہ اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ان کی پرستی کی ان کی ان کو ڈال جاتا ہے ان پر نگرانی چلائے ان کی مشکل کے ساتھ کہہ کر پکارا حاجی دروا کہہ کر پکارا بس نہیں کہہ کر پکارا. خبردار کرتے ہیں کہ خبردار میری امت پہلی قومیں انبیاء اور صلحاء کی قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہو گئی. آپ ایسا نہ کرنا. لا تصور کی ہے مساجد تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا. اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن یہ مذہب نہیں ہے. مذہب تو وہ ہے جو علامہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ قبروں کو سجدہ کرنا ضروری نہیں بلکہ ثواب ہے. اسی سجدہ کے ذریعے تو آپ کو جنت ملے گی. قبر پر آپ سجدہ کے منکر ہو گئے تو جہنم جائیں گے. قرآن حکیم نے کہہ دیا کہ میاں صاحب عقل کا علاج کرو. یہ کیا کر رہے ہو جس کے سامنے سجدہ روز ہوتے ہو جس کی قبر پر جا کر تم چاپ بیٹھتے ہو مشکل کسائی کی امید رکھ کر بیٹھے ہو. فرمایا ہم بیٹھے گھر آ جائیں یہ تو مردہ ہے زندہ نہیں. ایک کے کو زندگی کی رمت تک پاتی دینی اور اگر یہ زندہ ہوتا تو قیامت کی دینی. جب دنیا زندہ ہو جائے گی تو تم کو پتہ نہیں چل جائے گا کہ قیامت آ گئی ہے نا. ہماری سننا ہی جائے میت سے جان جو چند دنوں کے بعد اس کا وجود روزہ روزہ ہو گیا جیسے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کے بعد انسان کا وہ جسم روزہ روزہ ہو جاتا ہے، مگر وہ ایسی جس کے اوپر انسانی بنیاد قائم کی گئی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ قرآن یقین بھی نہیں کہتا تو یہ انسانی جسم روزہ روزہ ہو جائے گا اور سرے نو قیامت سے دن کی تخلیق کی جائے گی اور پھر ہر جدید وہ نئی مخلوق بن کر جو جیسے پہلے پیدا کیا گیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ بغیر ختنا کیے پہلے بھی پیدا ہوا اور بعد میں بھی پیدا ہوگا۔ بھی ماں کے پیٹ سے ننگے بدن پیدا ہوا تو قیامت کے دن بھی ننگے بدن پیدا ہوا۔ اول مالک کا ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے، لیکن نہیں، اب اس قرآن حکیم کے بیان کو کوئی مذہب نہیں کہتا، بس کہتے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ مرنے والا یہ مردہ ہے، یہ مر گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا، قرآن حکیم کے فیصلے دنیا کے مطابق تو وہ اس کو مذہب نہیں مانتے، اس کو دین تقریب نہیں کرتے، کہتے ہیں دین وہ ہے، مذہب یہ ہے کہ قبروں کے اندر جتنے میت ہیں یا جن کو قبریں نہیں میسر ہو سکیں ان سے بدن کو جلا کر راکھ کر دیا گیا اور پھر خدا نے اس کو بکھیر دیا گیا یا اس کے درندے کھا گئے، یہ دنیا کے حوالے کیا گیا تو وہاں سے جانور اس کو کھا گئے تو کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے لیکن وہاں وہ ہر جگہ زندہ ہے، صرف زندہ نہیں بلکہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کے اوپر گھر والوں کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں اور اس کی قبر کے سامنے اگر کوئی جا کر برا عمل کرے تو وہ نہ خوش ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اگر کوئی اچھا عمل کرے تو وہ خوش ہو کر دعائیں کرے۔ پھر معاملہ یہاں تک نہیں، پھر اگر اس کو جیوی آ جائے تو باہر بھی آ جاتا ہے قبر سے، وہ زندہ اس کے خاندان میں ہے، وہاں بیماروں کی عیادت بھی کرتا، بیمار کچھ بھی کرتا اور ان کو خبریں بھی مل جاتا ہے تو کل وہ ہونے والا ہے۔ تو یہ مذہب ہے، یہ مذہب آج دنیا کہتی ہے تم اگر اس مذہب کو قبول نہیں کرو گے تو تم کافر قرار دیے جاؤ گے۔ یہ ہمارے علماء اتنی بڑی علماء اتنے بڑے سیکھا یہ صاحب تصوف، یہ بڑے بڑے مسائل، یہ ان جن کا شمار کرنا بھی بڑا مشکل ہے، ایک ملک کی بات نہیں، کتنے ممالک کے علماء کا یہ فتویٰ ہے اور یہ دستخط ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ ہے۔ آپ بتاؤ ان کو جھوٹا کون کہے؟ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ پیغمبر سے گستاخ قرار دی جائیں گے اور گستاخ رسول کی طرف سزا مقرر ہو چکی۔ تو یہ تو مذہب ہے کہ پیغمبر کو زندہ سمجھو، مرنے والوں کو زندہ سمجھو، ان سے مرادیں مانگو، ان کو اللہ رب العزت کے نام دو کہ یہ داتا ہے، 10 یہ مجھ کو سکھائے گی آگے بڑھائے گا وہ جنگل، لیکن پرانے اسی میں یہ کہہ دو اللہ غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے تمام غیب کا مالک ایک اللہ ہے، وہی جاننے والا ہے۔ عالم غیب السماوات والارض، رب العالمین خود فرما دے کہ میں سب آسمان اور زمین کی کسی بھی چیزوں کو جاننے والا ہوں، میری ذات کے علاوہ کوئی پیغمبر بھی اس کو جاننے والا نہیں، اپنے پیغمبروں سے کہلوایا کہ تم کہہ دو لا عالم الغیب۔ قرآن حکیم جس مذہب کو پیش کرتا ہے تم کہتی ہو کیا کہتی ہو، ہم قرآن حکیم کو کیسے قبول کریں؟ ہمارے آباء اجداد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں اپنے لیڈر کی بات کو مانا تھا، اللہ کے صحیفے کے مقابلے میں اپنے لیڈر کی کتاب و تصویر اس کی کلام کو تسلیم کیا تھا، اللہ رب العزت کے سفر کو تسلیم کرتے ہوئے وہ قوم ڈوب کر مر گئی تھی، لیکن ہمارے کو ملک کی توحید اور وحدانیت کو چھوڑنے کا قبول نہیں کیا تھا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں جیسے ابراہیم اسلام پیش کیا ہے ماں تناسب التی ہم سے کہا آگے تم تو ذرا بتاؤ دانشورو، عقل مندو، بتاؤ یہ کیا تماثیل ہے ان کے سامنے تم ایک صاف کی شکل میں بعدت سوگانی ہو کر فریادی ہو کر بیٹھے ہیں، کوئی اولاد مانگتا ہے تو کوئی روزگار طلب کر رہا ہے، دوسرا ہے
وہ کیا کہتے ہیں قالوا وجدنا علیہ آبانا لہا عابد. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے آبا اور اجداد، ہمارے صحابہ، صوفیاء اور علماء، ہمارے مشائخ، وہ سب ان کی عبادت کرتے آئے ہیں. ہم تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو آج کون بھی نہیں کرتی. اور پھر لطف یہ ہے کہ کسی گروہ کو آپ لے لیں بغیر کسی استثنا اس کا پرانے اصول کے ساتھ اس قدر مشترک حصہ میں یہ سب برابر ہے کہ قرآن حکیم کی مخالفت میں ہر ایک نے الگ بلند کیے ہوئے ہیں. یہی مسئلہ جو آپ کے سامنے ہے کہ مرزا قرآن اصول کہتا ہے یہ میت ہے، ہم بات غیر واحیان مردہ ہے اس کے اندر زندگی میں. آپ کسی گروہ کو لے لیجیے اس سے بھی آپ پوچھیں گے ان کہیں گے نہیں قبر میں دفن کرنے کے بعد یہ زندہ ہو گیا. اب اسی سے تو سوال ہو رہا ہے کہ تمہارا رب ہے. اسی کو آگے دکھایا گیا. ان سے اگر آپ کہہ دیں کہ قرآن اصول تو یہ کہتا سننا کے بعد ذالک لمیتون، انسانوں کسی ایک کو نہیں پوری انسانیت کے بارے کو لوگ مخاطب کر کے کہتے ہیں سننا بعد ذالک لمیتون، ایک دوسرے کے بعد تم میت ہو جائے.